بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی الیاس صاحب واشی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جس مبارک محفل میں اور مجلس میں ہم شریک ہوئے ہیں، بڑی ہی اہم مجلس ہے. اور بڑا ہی نازک اور حساس مسئلے کی مجلس ہے. بولا جائے دیگر الفاظ میں یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو جنہوں نے اس تحریک کے بارے میں سوچا، فکر کیا اور اس طرح کی محنت کرنے کا ہم کو موقع فراہم فرمایا. اس لیے کہ جیسے حضرت مولانا قاری ضیاء صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینی ہوتی ہے، اور نبوت کا جو کام ہوتا ہے وہ سارا قربانی اور ناگواریوں میں چھپا ہوا ہے. اگر اعمال انسان کے، مسلمان کے، ایمان والے کے صحیح ہے مگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال بیکار ہیں. اور تحفظ ختم نبوت یہ ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر اس ختم نبوت والے مسئلے کا اور اس اہم عنوان کے تحت ہم نے محنت نہیں کی تو مسلمان کی مسلمانیت باقی نہیں رہیں گی اور مسلمانیت ختم ہوں گی. اس لیے ضروری تھا کہ اس عنوان سے اور اس عنوان کے تحت ایک کمیٹی تشکیل ہو اور کسی کی سرپرستی ہو، کسی کی ذمہ داری ہو، اس کے تحت یہ کارواں شروع ہو اور انتہا تک پہنچے. اس کے لیے ماشاءاللہ ہمارے مفتی اسفار صاحب، مفتی فضل متین صاحب، حضرت مولانا مفتی فیروز صاحب، انہوں نے فکر وغیرہ کی اور یہ کچھ رونق آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ جو علماء کرام نے یہ فکر کی ہے ہم ان کا ہر اعتبار سے ساتھ دیں، کیونکہ کام مجلسوں سے اور بیٹھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس بیٹھنے والوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فکر کی، ایک چار دیواری میں اللہ نے ان کی فکر پر ساتھ دینے والوں کی برکت سے پورے عالم میں اس کام کو پھیلا دیا. اسی طرح ان لوگوں نے ایک جگہ پر یعنی پوسد میں شروعات کی. اللہ نے ان کی اس فکر کو، اخلاص کی اس فکر کو یہاں پر ظاہر فرمایا. ابھی جو آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اخلاص کی فکر کی وجہ سے یہ مجمع جمع ہوا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ پہلی ہماری مجلس انشاءاللہ پورے علاقے کے لیے خصوصاً اور پورے عالم کے لیے انشاءاللہ ختم نبوت کا ایک اہم کردار ادا کرنے کی فکر کریں گے. اور ہم اپنی طرف سے یہ کوشش کریں گے کہ جہاں بھی، جس وقت میں بھی تحفظ ختم نبوت کے لیے اگر جو چیز کی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئیں گے ہم اس کو ضرور دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اور ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت مولانا مفتی الیاس صاحب اشاعتی واشنگ ہمارے سامنے اپنے درد اور کرب کو بیان کر رہے تھے اور اس مجلس تحفظ ختم نبوت علاقہ بران کو مضبوط کرنے کی طرف اشارہ بھی فرما رہے تھے. ہم تو امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اسٹیج کے اوپر جہاں
बड़े बड़े इदारों के मुहतमिमीन और कुतुब अहादीस के माहिरीन और सामने जलवागर हज़रात उलमाए किराम जिनके सीने में एक आग वो भी थी जो दहकना चाहती थी तामुज़ ख़त्म नबूवत की खिदमत के लिए, लेकिन प्लेटफार्म और राह उसकी तय ना हो पाई थी। तो आज जो ये दूसरी मजलिस मुशावरत यहाँ मुनाकिद हुई है, ये हमारे बहुत ही अजीज दोस्त और फिक्रमंद आलिम दीन हज़रत मौलाना फजल मकीन साहब बुखारी कासमी, जिन्होंने सबसे पहली मजलिस इसकी फुर्सत में बुलाई थी। उसके बाद में हज़रत मौलाना मुफ्ती असफार साहब जो इस इदारे के तर्जुमान हैं, उनकी फ़िक्रों पर यह सारा हमला और हज़रत मौलाना मुफ्ती फिरोज़ खान साहब दामत बरकातुहु आलिया की राय और मशवरे के ज़रिए से ये सारे अमले को यहाँ जमा किया है। आज वो राह हम सारे लोगों को मिलने जा रही है, जिस राह की तलाश हम उस वक्त से कर रहे थे जिस वक्त हमने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तफसीर कुरान में पढ़ी थी और उसकी तशरीहात को अहादीस में पढ़ा था। लेकिन आज अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने वो काम हमारे सुपुर्द किया है, जिस काम को अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह बतौर फ़ख्र के नहीं बतौर यकीनी मग़फ़िरत के किया करते थे। आज वो काम हमारे सुपुर्द हो रहा है। आइए इसी सिलसिले में अकोला ज़िले के अंदर हज़रत मौलाना वसीउल्लाह साहब ने फिक्र की है और मुस्तक़िल उनके राब्ते हमारे राब्ते रहे हैं और उन्होंने जिन लोगों को दावतें की है उन लोगों के भी फ़ोन आए हैं कि मौलाना वसीउल्लाह साहब बड़ी मेहनतों के साथ उलमा को दावत दे रहे हैं। माशाअल्लाह, मैं गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना वसीउल्लाह साहब से कि वो तशरीफ़ लाए और इस वक्त उम्मत में जो इर्तिदाद फितने गोहरशाहियत या कादियानियत या फैयाजियत या शकीलियत या फिर इंजीनियर अली मिर्ज़ा की शक्ल में फैल रहा है, उस उन्वान पर अपने तासुरात हमारे सामने पेश फरमाएं। हज़रत मौलाना वसीउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वक्त बहुत कम है, आप लोगों को और लोगों भी सुनना है। हमारे मुफ्ती साहब भी हैं, इंशाअल्लाह बाद में तफसीली खिताब मुफ्ती हनीफ साहब का होगा। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत असल में इस उम्मत में सबसे पहला उन्वान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद अगर किसी चीज़ ने जन्म लिया तो वो यही था। अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ, सबसे पहला दरपेश मसला जो इस उम्मत के सामने आया वो ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ ही का आया। और अगर मैं इसको खुले अल्फाजों में कहूँ तो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत उन लोगों का काम होता है जो मैदानों के मुजाहिद होते हैं। अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर काम करना है तो इस यकीन के साथ में करना होगा, कभी भी जान जा सकती है, देने के लिए तैयार हूँ। माल लुट सकता है, लुटाने के लिए तैयार हूँ। बीवी बेवा हो सकती है, करने के लिए तैयार हूँ। बच्चे यतीम हो सकते हैं, करने के लिए तैयार हूँ। जो इस जज्बे के साथ इस मैदान में आएगा अल्लाह उससे काम लेगा। हमारे असलाफ़ कई बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने, आपने कई सारे वाक़यात पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो ये वाक़यात सिर्फ़ सुनने के लिए नहीं है, यह सिर्फ़ मजलिसें कायम कर ली जाए और जज्बात से लबरेज़ खिताबत हो जाए, थोड़ी देर की उस पर अफसोस हो जाए और मजलिस ख़त्म हो जाए और हम ये तसव्वुर कर लें कि फितने ख़त्म हो जाएंगे, ये खाम ख़याली है, ये खाम ख़याली है। अगर आपको वाक़अतन उम्मत के इर्तिदाद का गम है और इन पनपते हुए फितनों का एहसास है तो आपको मैदान अमल में आना होगा। अब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत चूँकि एक लंबे ज़माने से आया, पहले इक्का दुक्का फितने होते थे, अब कई सारे फितने हैं। जैसा हमारे मुल्क के अंदर एक कदीम ज़माने में फितने कादियानियत की बुनियाद बनी और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शबाब पर आया, ऐसे कई सारे फितने आते रहे, इलाके वाइज होते रहे, पनपते रहे। लेकिन अब दर पे दर फितने वजूद पकड़ रहे हैं और उम्मत खुश फहमी में मुब्तला है, कोई बात नहीं, क्या हो रहा, आते रहते लोग, चलते रहता, सोशल मीडिया पर काम हो रहे, इनके बहकावे में कौन आने वाला। लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा, फितने गोहर शाहियत,
ایک ابھی بہت شدت کے ساتھ میں بل پکڑ رہا ہے، اس کا مسلمانوں کو احساس نہیں ہے، اس کا شکار وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہو رہا ہے جس کو یہ گمان ہو گیا کہ بخاری تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، مسلم تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، کیوں مجھے عقل نہیں ہے، مجھے تو اتنا سب کچھ آتا ہے۔ وہ طبقہ جس کو مسلمان سمجھ رہا ہے، 5 وقت مسجد میں نمازیں پڑھ رہا ہے، علماء کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہے، اور اس کے اندر پنپنے والا عنصر وہ اس کو گمراہی اور اس کی ارتداد کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس کی فکر کون کرے گا؟ سوال یہ ہے۔ تذکرے ہم سب کرتے ہیں، ہم سب تذکرے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اس کی تنقید کی، اس کی جو ہے تو روکنے کے لیے ایسی ایسی تحریریں موجود ہے کہ میں اور آپ اس کو پڑھیں تو ششدر رہ جائے، ارے یار کیا لکھا لکھنے والے، لیکن نہ ان تحریروں سے ان فتنوں کا سدباب ہوگا، اور نہ ہی ہمارے افسوس کرنے سے اور تھوڑی دیر کے جو ہے تو احساس کرنے سے۔ اس کے لیے مستقل میدان عمل کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی میدان عمل کو علاقہ برار میں قائم کرنے کے لیے اور اس کے اوپر مستقل علماء کی ایک ایسی جماعت ہو جو علمی اعتبار سے اتنی مضبوط ہو کہ کسی بھی قسم کا فتنہ اگر برپا ہو جائے تو اس فتنے کی اس کے سامنے بالکل نہ چل سکے۔ ابھی ایک مزاج، میری بات کا برا مت ماننا، علماء کا مزاج ہو گیا، ہم پڑھنا کچھ نہیں چاہتے، مطالعے کے لیے ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے۔ علماء کی آپ تعداد دیکھ لے، 90% علماء ایسے، میں بغیر مبالغے کہہ رہا ہوں، جو سوشل میڈیا کی تحریرات پڑھتے ہیں، اور کچھ خطیب تو اب ایسے بھی ہو گئے جو صرف ندائے ممبر و محراب، ایک گروپ بن گئے واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا پر، جمعہ کو آئے گا پڑھے تو ٹھیک ہے، اب وہ بھیجنے والا کون ہے، گوگل پر وہ اسلامی معلومات ڈالنے والا کون، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، بس پڑھے، جو بات سمجھ میں آ گئی وہ آگے بڑھا دیا۔ تو میرے بزرگوں، یہ علم کے اٹھنے کی علامتیں ہیں۔ ہم علماء ہیں تو ہم کتابوں سے براہ راست استفادہ حاصل کریں، ہم اپنے اوقات کو فارغ کریں، اور جو ہے تو ان فتنوں کو خاص طور سے ان کے سدباب کے لیے ایسی کتابوں کا انتخاب کریں اور ان کا مطالعہ کا اہتمام کریں۔ کریں گے سب کے سب؟ کام کا بھی تعاون کریں گے؟ سب لوگ کریں گے انشاءاللہ؟ ڈریں گے تو نہیں؟ اے سی کے عادی ہے، پنکھے کے عادی ہے، نرم گدے پر سونے کے عادی ہے، یہ عادتیں اب ہم کو توڑنا ہوں گی، دل چاہے نہ چاہے، ورنہ اگر ہم پہلے پنکھا نہیں تھا، ہمارے اجداد، ہمارے جو دادا وغیرہ یہ لوگ ہوا کرتے تھے، ایک پیڑھی آپ اوپر جائیں گے، وہ لوگ بغیر پنکھے کے سونے کے عادی تھے۔ ابھی ہم پنکھے والے ہو گئے تھے، ہماری اولادیں کولر والی ہو گئی، تھوڑے صاحب ثروت ہو گئے جو کولر والے تھے، ان کی اولادیں اب اے سی میں سونے کی عادی ہو گئی۔ یاد رکھو، وہ اے سی میں سونے والا بچہ اگر اس کے اندر ایمانی حرارت نہ ہو اور اللہ کے ہونے کا یقین کامل نہ ہو اور محمد رسول اللہ کا سچا عشق نہ ہو، وہ دین تو دے سکتا ہے، جسم کا آرام قربان نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر مجاہدے کی صفت کو پیدا کرے، اپنے آپ میں اپنے آپ کو مسلم مجاہد بنائے، پھر انشاءاللہ سارے فتنے آپ سے دور بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ جزاک اللہ۔ حضرت مولانا